بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت زبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو 3 دن بعد نماز فجر انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ میں بتا دیتی ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش کے عالم میں ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور فرماتے جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، اللہ اس کی پیاس کی شدت سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ 3 دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد لگاتار 3 دن 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ یہ آیت پاک اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیت رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت بخشتی ہے، شادمانی، خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جو حضرت فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی عاص بن ولی کر رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اسی لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس سورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔